ٹھیک ہے نا. تمام اسلامی فرقوں میں ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے, کچھ کے ہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے, ان کے اپنے معیارات. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا, کیا فرق پڑا؟ ہاتھ چھوڑنا بھی صحیح ہے, ہاتھ باندھنا بھی صحیح ہے. اتنا اصرار کس چیز پہ ہے کہ یہ آپ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہے, اپنے مسلک کی نماز پڑھ رہے. مسلک کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو کوئی شیعہ اللہ کا دشمن ہے نہیں, رسول اللہ کا دشمن ہے نہیں, یہ ہے نا. ان کے بقول الزام یہ ہے کہ صحابہ میں بھی سارا نہیں, کچھ اصحاب کا یہ دشمن ہے. اس دشمنی کی قیمت زیادہ ہے. اللہ کے دشمن کا یہ دوست ہے, صحابہ کے دشمن کا یہ دشمن بات ہی نہیں ہے. وہاں پر بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. ایون عراق میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عقیدے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم سقیفہ سے اختلاف کرتے ہیں یا فدق کی یا خلفاء کے حوالے سے, لیکن کبھی بھی انہوں نے سنیوں کے حوالے سے بات. اس میں نے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کے پوچھا ہے, آپ میں کچھ اس طرح کا سلسلہ موجود نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کے نظام تربیت میں ایسی کوئی بات ہے کہ جس میں آپ ڈائریکٹلی اہل سنت کا نام لے کر تنقید نہیں کرتے یا ان کو گالی برا نہیں کہتے؟ کیا خوبی؟ وہ دیکھیے, پچھلے کچھ دنوں میں مطالبات بھی ایسے ہو رہے تھے کہ ہم یہ سن رہے تھے, سال پہلے کی بات ہے, کہ شیعوں کی اذان پہ پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اذان میں آپ کے تبرہ موجود ہے. اذان میں آپ صحابہ کو گالی بتایا تھا کہ تبرہ اور سب و شتم میں فرق ہے بنیادی طور پر. عام طور پر لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں. نہیں, سب و شتم حرام ہے, تبرہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. صرف شیعہ نہیں ہو جائیں گے پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا. نہیں یہ بھی نہیں. تو اصل اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تبرہ کو ہی دین سے نکال دو. دین سے شاید نکال سکیں, کہنے کی حد تک, نماز سے نہیں نکال سکتے. ہم قرآن کے تبرہ کو لینے میں اور اس کے مصادیق ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جو اللہ کا مغضوب ہے وہ اس پہ ہماری طرف سے لعنت ہے. اچھا, لعنت وہ نہیں ہے, ہاں تبرہ نہیں, یعنی سب و شتم نہیں ہے. اچھا, یہی ہے, غضب ہے اللہ کا. لعنت کا مطلب اللہ. نماز میں جو کچھ یہی تبرہ یا اس طرح کا کچھ ہے, کلمات ایسے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ کرتے ہو؟ یہی ہے نا سورہ حمد ہے, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. لوگ میں سے یہ جو یہاں پر مثلا یہی تبرہ یا ان چیزوں کو لے لیں, اس کا عام مسلمان کی زندگی میں کیا کردار ہے؟ عام مسلمان کہے مجھے آپ, یعنی مطلب کیا شیعہ میں ہوں گا تو مجھے یہ ساری چیزیں کرنی ضروری ہے؟ یہ سب ایک جو چیز دوری پیدا کرتی ہے شیعہ سے, جو لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہے بات, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ صحابہ کے حوالے سے بہت مطلب ہر وقت ان میں خامیاں اور یہ ان میں نقائص ڈھونڈتے ہیں. تو صحابہ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا موقف ہے وہ امت قبول نہیں کرنا چاہتی. ہم نہیں ڈھونڈتے اولا. ثانیاً یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو آپ نے بات یہاں سے شروع کی. ہم اصل سے جڑے ہوئے, جب آپ اصل سے جڑیں گے تو چیزیں اصل میں آیا ہوں. اچھا, آپ ماضی کو بھول جائیں گے اور کہیں گے ماضی بھول جاؤ, اس دور کو دیکھو ہی نہیں. تم تک رسول کی شریعت, رسول کے اقوال کس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں اس کو مت دیکھو. کوئی جدید آدمی نے کوئی صحیح لکھی ہے, اس پہ ایمان لے آؤ کہ قرآن کے بعد یہی سب سے زیادہ صحیح ہے. یہ جدید لوگ ہیں نا, یہ بخاری ہے ہمارے پاس. ہاں, تو اسی کو مانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہی صحیح ہے. یہ کب کی لکھی ہوئی ہے؟ شاید اس کے نیچے بھی لکھا ہوگا, 256 سب کو پتا ہے, تیسری صدی میں, سب کو پتا ہے بھائی. اس سے پہلے اور کتابیں تھی نہیں, آنکھیں بند کر لو, اس نے جو صحیح کہا ہے اس کو صحیح مال. اصحاب سارے عادل ہیں, آنکھیں بند کر لو. جو ہم جدید کو صحیح کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ. یہ کچھ ہے در اس میں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری اپنے زمانے میں جدید تھے؟ یقیناً جدید تھے نا, ابھی بھی جدید ہے نا, ابھی بھی جدید ہے. نہیں, آج سے تو یہ تقریباً 1200 سال پہلے کی ہے. نہیں, ہم قدیم جسے کہتے ہیں وہ صرف اسے قدیم کہتے ہیں جو رسول خدا لے کے آئے ہیں. اس کے بعد جو بھی لے کے آئے گا وہ بدعت ہے, وہ جدید ہے. آپ بدعت کہہ رہے ہیں اسے؟ ہاں, جو اس کے بعد رسول کی شریعت میں اضافہ کرے گا بدعت ہے. اچھا, ابھی ہم بخاری کو بدعت نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شریعت سے وہ جو آئین آیا ہے, وہ جو احکام آئے ہیں, اس پہ کوئی بھی چیز اضافہ کرے گا جو دین میں نہیں ہے اس کو داخل کرے گا, وہ جدید ہے اور وہ بدعت ہے. ہمیں اس میں جو کچھ آیا ہے اس کو یہ دیکھنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بالکل دیکھنے کی, اگر میں کوئی چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھے پرکھیں گے نا یہ سچا ہے یا نہیں ہے. بالکل. آپ جب مجھے پرکھیں گے تو پھر میں کہوں گا تم مجھ میں عیب کیوں ڈھونڈتے ہو, آنکھیں بند کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ایمان لے آؤ. اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی عظیم چیز ہے, خطرناک سے مراد میں ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں لے سکتا. اب یہ جو گاڑی لینے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں, یا اس کو رنگ چیک کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کے پاس لے جا کے کیا چیک کراتے ہیں, بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ گاڑی کا آنر کہ تم میری گاڑی میں نقص تلاش کرتے, تم بہت برے آدمی.
میرا حق ہے. تو اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کرنا میرا حق ہے. اس حق کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اس لیے کہ مجھے کام ہے, مجھے اس دور سے کام ہے, میرا سب کچھ اس دور میں ہے. میری زندگی, میری حیات, میری آخرت, میرا سب کچھ اس دور میں. میں اس دور میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہوں. یہ تشیع. اچھا, تو واپس یعنی اس دور سے نہیں نکلنا ہے. نہیں نکلیں گے. آپ جتنی مرضی کوشش کریں, ہم وہیں کے ہم پرانے. اچھا پرانے. تو جیسے پورا طریقہ الگ ہو گیا, اور یہ نظر آتے ہیں کہ ہر چیز, مثلاً یہ کہ حتیٰ کہ آپ دائیں بائیں پورا کلچر ایک الگ ہو گیا ہے نا. مثلاً مسلمانوں سے, سنیوں سے ہم دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر ہم ڈھونڈیں, تلاش کریں, تو آپ یہ کہیں کہ نہیں, یہ ہم سب میں ایک ہیں اور ہم کوئی ایسا فرق نہیں ہے ہمارے میں؟ اچھا دیکھیے, ابھی تک ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا جو آپ کہہ رہے تھے نا, سب الگ ہو گیا, بالکل پتہ نہیں جدا ہو گیا, ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ابھی اگر آپ یاد دیں تو ہم اس کو ہی چیلنج کر لیں تو شاید یہ بات یہیں ختم ہو جائے. کچھ الگ نہیں ہو. اچھا, سب کچھ الگ ہے, وہ ایک اور اینگل ہے. سب کچھ الگ. اچھا, لیکن وہ بدقت عقلی ہے, اور وہ معرفت کے وہ درجات ہیں. ادھر اگر آپ جائیں تو توحید بھی الگ ہے, نبوت بھی الگ ہے, امامت بھی الگ ہے, خلافت بھی الگ ہے. وہ ایک الگ بحث. قرآن سے جو آپ سمجھ رہے ہیں, قرآن تو ایک, لیکن اس سے جو آپ سمجھ رہے ہیں, اگر آپ اہل بیت سے سمجھ رہے ہیں, خود رسول خدا سے سمجھ رہے ہیں اگر آپ, تو وہ اور ہے. اگر رسول خدا کے علاوہ کسی سمجھ رہے ہیں تو وہ اور. ٹیکس ایک ہی رہے گا. خدا ایک ہے, لیکن اس خدا پہ ایمان اور اس خدا کے جو اوصاف اور صفات بیان کر رہے ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق آ جائے. ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم سب ایک. نماز مثال لیتے ہیں, ہم نماز میں سب چیزوں میں ایک ہیں, وقت میں اور اس طرح ہر چیز میں ایک ہے. جو ایک جزئی ایک آدھ چیز میں مختلف ہیں. آپ میں ابھی آپ کو آپ کہہ دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو میرا قبلہ رخ ہونا نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا قیام نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا رکوع نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا سجدہ نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہاتھ باندھنا. ہاتھ کدھر ہے؟ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مجھے خدا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, خدا سے کوئی محبت نہیں ہے. میری تمام تر وابستگی اپنے مسلک سے. کیا بات ہے. یہی چیز ہے, مطلب نگاہیں وہیں جا کے ٹھہرتی ہیں, بس اسی مسئلے کے اوپر کیوں ہے, خوشو خضوع کے اوپر کیوں نہیں ہے, یا اللہ سے محبت کے حوالے سے کیوں نہیں ہے. میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر کوئی میری حمایت میں کوئی الیکشن وغیرہ میں تو نہیں ہوں, سیاست میں بھی نہیں. اچھا, اب نہیں ہے. نہیں, ہمارے ان سے کیا لین دینا. اچھا, کوئی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کو نہ کوئی شیعہ نظر آتا ہے, نہ کوئی سنی نظر آتا ہے, نہ کوئی عیسائی, نہ کوئی ہندو, کچھ نظر نہیں آتا. اس نے کیا لباس پہنا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. جی, وہ نعرے کس طرح لگا رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. اس کو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ میرے جلوس میں آ جائے, جی مجھے ووٹ دے دے, ختم. اس کے بعد اس کو کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے. اس کے لیے سارے اس کو بھی آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو کسی سرے سے نہیں ہے, اس کو اپنے ووٹ سے دلچسپی. جی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں نماز میں آ کے ہمیں خدا سے کوئی دلچسپی نہیں. یار دیکھیے, میں ایک شخص کو دیکھ کے کتنا خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کے آگے سجدہ ریز ہے. آپ جیسے مرضی سجدہ کرتے ہیں. واہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے نا, وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا, اس کا جو حکم ہے اس طرح ہے یا نہیں ہے. یہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح یہ نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, یہ ہے یا نہیں, یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میرا اور اس کے معاملے میں کیا ہے, یہ میرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے. مجھے تو اس کے قدموں کی خاک کو چومنا چاہیے. مجھے اس سے کتنی تقویت حاصل کرنی چاہیے. لیکن میں کیا کرتا, میں فوری دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ کہاں پہ ہے. اس کا مطلب ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں, جس کی وجہ سے یہ سوال آتا ہے کہ سب الگ ہو گیا. سب کیا الگ ہوا ہے؟ ایک ہاتھ چھوٹا ہوا ہے, ایک کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہاتھ چھوڑنا آپ جو اہل سنت کہہ رہے ہیں, اہل سنت میں بھی ہے. جی, مالکیہ میں عملاً ہے. باقی تمام فرقوں میں نظریہ روایت میں ثابت ہے. سب کیا ثابت ہے. اب وہ اہل سنت ہو کے سنت پہ عمل نہ کریں, الگ مسئلہ. دوسرا بھی ثابت ہوگا ان کے ہاں, یعنی آپ کے ہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہوگا. نہیں, میری کوئی تحقیق نہیں ہے کہ میں ثابت دیکھوں کہ وہ آپ کے معیارات پر ثابت ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس پہ بھی چلے گئے تو پھر بھی آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے. نہیں, یہ تو کیڑے نکالنے کیوں آ گئے. نہیں, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ
جس طریقے سے آپ ثابت کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک ثابت ہے, اس سے آپ بحث نہیں کر رہے ہیں, آپ بنیادی چیز سے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت میں بھی ایک موقف یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنے کے اوپر مالکیہ پوری ایک فقہ موجود ہے کہ جو ہاتھ چھوڑتے ہیں نماز میں. میں کہتا ہوں حنفی بھی باقی تمام بھی جن روایات کو حجت مانتے ہیں ان روایات میں ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے. صحیح ہے, اور روایات تو ایک ہی ہیں, استدلال میں فرق ہوتا ہے. نہیں, اسی استدلال کے ساتھ بھی استدلال بھی جو وہ خود کرتے ہیں اسی استدلال انہی معیارات پہ ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, تمام اسلامی فرقوں میں ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے. کچھ کے ہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے, ان کے اپنے معیارات. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا, کیا فرق پڑا؟ ہاتھ چھوڑنا بھی صحیح ہے, ہاتھ باندھنا بھی صحیح ہے. اتنا اصرار کس چیز پہ ہے کہ یہ آپ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہے, اپنے مسلک کی نماز پڑھ رہے. مسلک کی نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی اختلاف نہیں, فرق یہی ہے کہ دیکھتا کون کس کو ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ الحمدللہ مشی میں تشریف لے گئے. جی جی. وہاں ابھی ایک اہل سنت عالم تھے, مشی سے آئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جا کے جب میں یہ بتاتا تھا نا میں سنی ہوں تو میری قیمت میں اضافہ ہو جاتا تھا. اچھا, مجھے زیادہ عزت ملتی تھی, مجھے زیادہ پروٹوکول ملتا تھا, مجھے زیادہ تکریم ملتی تھی. جو کہ بالکل برعکس چیز ہے. کسی کے ہاں جا کے آپ کہ میں تم سے مختلف ہوں تو ان کو تو کم از کم نفرت نہ کریں تو یہ ہے کہ چلو یار اس کو سائڈ پہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حسین کے عاشق ہیں, وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے. یہ بھی اتنا عاشق تو ہے نا کہ مشی کے لیے آ گیا, حسین کی طرف آ گیا, ظاہر تو ہے تو سر آنکھوں پہ. اور اگر کوئی غیر آ جائے تو اس کے آنے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, مثلا آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے, ابھی تو آپ کی اپنی شادی کی عمر ہے, ٹھیک ہے, خدا سلامت رکھے آپ کے بیٹے کو. ہم نے کل دیکھا علی کی شادی کا دن آ جائے, آپ کے ہمسائے آئے اور میں اسلام آباد سے اٹھ کے آؤں, کس کے آنے کی قیمت زیادہ ہے؟ جو اسلام آباد سے آئے, جو دور سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں کربلا میں ہم زیادہ استقبال کس کی کرتے ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات, جو دور سے آ رہے ہیں, دور سے آ رہے ہیں, اس کی قیمت زیادہ ہے. دور لوگوں نے بنایا ہوا ہے, ویسے یہ کہ دور ہے نہیں ہم اتنے آپس میں, سنی شیعہ دور ہے نہیں, ہم ہمارے درمیان میں دیوار بنا دی گئی ہے. لوگوں میں کوئی دیوار نہیں ہے ہی نہیں, عوام میں کچھ بھی نہیں, عوام میں نہ کوئی دیوار ہے. میں ایک مسلک کی بات کر رہا ہوں, دو مسلکوں کی, وہی کہہ رہا ہوں, کوئی نہیں ہے. سنی شیعہ میں کوئی دیوار نہیں عوام کی. اگر آپ بات ابھی ہم آ رہے ہیں لائٹ میں بیٹھتے ہیں, ہم سے جس طرح شیعہ پیار سے ملتے ہیں اسی طرح اہل سنت عوام شاید اس سے زیادہ پیار سے, اس سے زیادہ محبت سے ہم سے ملتے ہیں, ہم سے سوال بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی, کوئی مشکل نہیں. اچھا, کوئی سرے سے لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو پیار سے ملتے ہیں, بہت پیار سے. اچھا, یعنی جیسے آپ ان کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سے ہمیں زیادہ پیار ملتا ہے کربلا میں, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں اہل سنت سے بہت پیار ملتا ہے. اور وہ جو فضا قائم ہے نفرت کی, اس فضا میں, اس پروپیگنڈے میں, وہ جو دوریوں کی باتیں ہیں اس میں جب یہ عملاً دیکھتے ہیں تو انسان خود بھی حیران ہوتا ہے. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. عرض پہ زمین پہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈے نے کیا بنایا ہوا ہے. اچھا, میں نے ایک سوشل میڈیا پر بھی ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے اپنے مشاہدے میں بھی لایا, اور یہ میں نے دیگر علماء کے سامنے بھی رکھا ہے کہ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ یا ہمارا جو ایک پورا ماحول ہے مدارس میں, تو ہمیں وہ بتاتے تھے شیعوں کی برائیاں, شیعوں کی خرابیاں, شیعوں کے اندر کیا چیز موجود ہے مختلف حوالوں سے, کہ ان میں کیا کیا رسومات اور کس طرح ہوتی ہیں, اور نام لے کر بھی بسا اوقات بتاتے تھے. اور ہمارے جو علماء اب بھی جو سوشل میڈیا پر ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں شیعہ ایسا ہے, شیعہ ایسا ہے. یہ میں اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی ہار نہیں ہے کہ میرے مکتب کے جو لوگ ہیں وہ اکثر شیعہ کو نام لے کے ٹارگٹ, لیکن میں نے کبھی بھی کسی شیعہ عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ سنی ایسے ہیں, سنی تبلیغی اجتماع میں یہ کرتے ہیں یا دعوت اسلامی کے اجتماع میں یہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کا جو علماء یہ, اور دنیا بھر کا, یہ پاکستان کی بھی بات نہیں ہے, ایران میں تو ان کی حکومت ہے شیعوں کی آپ کی, تو وہاں پر تو تقیہ کا کوئی بات ہی نہیں ہے, وہاں پر بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. ایون عراق میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عقیدے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم سقیفہ سے اختلاف کرتے ہیں یا فدق کی یا خلفاء کے حوالے سے, لیکن کبھی بھی انہوں نے سنیوں کے حوالے سے بات. اس میں نے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کے پوچھا ہے, آپ میں کچھ اس طرح کا سلسلہ موجود نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کے نظام تربیت میں ایسی کوئی بات ہے کہ جس میں آپ ڈائریکٹلی اہل سنت کا نام لے کر تنقید نہیں کرتے یا ان کو گالی برا نہیں کہتے؟ کیا خوبی ہے ایسی؟ ہم پرانے ہیں. اچھا, کیا بات ہے. ہماری تربیت اہل بیت نے کی ہے. اچھا, ہم اخلاق اہل بیت پر ہیں جتنا بھی ہیں. اگر اس معیار پہ ہوتے جو اخلاق اہل بیت کا معیار ہے پھر تو بات بہت آگے تھی. نقائص بہت ہیں, کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, سب کچھ ہے,
لیکن ہماری تربیت اہل بیت سے ہے. تربیت اہل بیت سے. تو اہل بیت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا, جھوٹ نہیں سکھایا, بہتان نہیں سکھایا, الزام نہیں سکھایا. یہاں جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو الزام لگتا ہے شیعوں پہ, اور پہلے تو پھر بھی تھا نا کہ بھائی آپ ایک بند مدرسے میں تھے, وہاں آپ کو یہی سکھایا گیا, تو آپ نے بھی مائک پہ آ کے اپنے مسجد میں آ کے انہیں الزامات کو دہرا دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آج جواب بھی پتا ہے, آج پتا ہے, آج سب کو جواب بھی پتا ہے, لیکن وہی الزامات اسی کو دہرائے چلے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے پچھلے کچھ دنوں میں مطالبات بھی ایسے ہو رہے تھے کہ ہم یہ سن رہے تھے, سال پہلے کی بات ہے, کہ شیعوں کی اذان پہ پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اذان میں آپ کے تبرہ موجود ہے. اذان میں آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. نہیں, کوئی گالی نہیں دیتے. نہیں, یہ تو جھوٹ, میں نے خود کربلا میں دیکھ کے مشاہدہ کیا, نجف اشرف میں اذان ہوتی ہے, نہیں, اور بھی لوگ جاتے ہیں. یہاں کراچی میں کم اذانیں ہوتی ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. اذان کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو ہم تقیہ کرتے ہوں اور امام بارگاہ کے اندر دیتے ہوں, وہ تو ہم لاؤڈ اسپیکر پہ دیتے ہیں, مسجدوں میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں کون سا تبرہ ہوتا ہے؟ تو یہ اتنے زیادہ جب اس طرح کے آپ لوگوں کے بارے میں باتیں کی گئیں تو آپ لوگوں نے کیسا وقت گزارا؟ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا تھا؟ مثلا کیوں ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں؟ پلٹ کر آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی وہ نہیں کہا کہ سنی یہ کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا. اچھا, یہ اخلاق اہل بیت جو ہم نے سیکھا ہے کربلا کی اس تمام حالات سے گزرنے کے بعد, جناب سیدہ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا. اچھا, حون علی بانہ بعین اللہ لانہ بعین اللہ. خدا دیکھ رہا ہے نا, یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں, تو مشکل ہی کوئی نہیں, ٹینشن ہی نہیں, کرتے رہیں کے دک کرو, جو مرضی میں آتا ہے کرو. حسین کا نام نہیں مٹ سکتا, حسین کا ذکر نہیں مٹ سکتا, حسین کا ذکر نہیں مٹ سکتا کا مطلب یہ ہے شیعہ بھی حسین کے نام لیوا بھی نہیں مٹ سکتا. تو ہمیں ان چیزوں سے نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی ٹینشن ہے, نہ کوئی اضطراب ہے, اطمینان کامل میں ہے. جو ہمارا فرض ہے وہ ہم کریں گے. اعتراض یہی ہے نا, پرانے ہیں یہ حسین حسین کرتے رہتے ہیں, آپ کو کیا مشکل ہوتی ہے ہمارے حسین کرنے سے؟ ایک پرانی بات کر رہے ہیں جس کا اس دنیا سے کوئی ربط نہیں ہے, بالکل ریلیونٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو بالکل ریلیونٹ چیز ہے یہ کر رہے ہیں تو کرنے دو نا ان کو. سڑکوں پہ آ کے کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف جب ہوتی ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ بہت ریلیونٹ ہے. اچھا, کوئی یہ ذکر کوئی اتنا ریلیونٹ ہے کہ نہ ہندوؤں سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ نصارہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ یہود سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, کسی اور سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی ملک میں یہ دیوالی بھی مناتے ہیں, پتہ نہیں کیا, یہ تمام شرکانہ عمل ہیں, ان سب سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تکلیف کہاں سے ہوتی ہے؟ یا حسین سے. یہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. مجھے ایک ہمارے ایک دوست ہیں بہت قریبی, انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نا ملحدین کے پاس جاؤ, یہودیوں کے پاس جاؤ, ہندوؤں کے پاس جاؤ, کسی بھی بدھسٹوں کے پاس چلے جاؤ, لیکن شیعوں کے پاس نہیں جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ یار بس نہیں, آپ سب کو حق ہے, سب بات کریں, کوئی بھی مجھے, اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ملحدین سے بھی بڑے پیار محبت سے ملتا ہوں. میں نے کہا اچھا, لیکن وہ کہہ رہے تھے بس یہ ہے کہ شیعہ کے بارے میں. تو پھر میں نے ان سے جب بات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ مدرسے میں جو بچپن میں جو ان کو نفرت جو بوئی گئی بیچ, وہ اس کے پیچھے. پھر میں نے ان سے کہا آپ صحیح طور پر بھی آپ ایتھیسٹ نہیں بن پائیں گے, آپ کو کم از کم انصاف سے تو کام لینا چاہیے کہ شیعوں کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ تحقیق تو کریں. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو بہت فرض زیادہ کریں تحقیق کر لی, اور فرض کریں جو ان کا عقیدہ تھا وہ صحیح نکلا ہے. اچھا, فرض میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک ایتھیسٹ ہے جو اللہ کا دشمن ہے, اس کا یہ دوست ہے, اس سے اس کو نفرت نہیں ہے. شیعہ اللہ کا دشمن ہے نہیں, رسول اللہ کا دشمن ہے نہیں, یہ نا. ان کے بقول الزام یہ ہے کہ صحابہ میں بھی سارا نہیں, کچھ اصحاب کا یہ دشمن ہے. اس دشمنی کی قیمت زیادہ ہے. اللہ کے دشمن کا یہ دوست ہے, صحابہ کے دشمن کا یہ دشمن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی جو عزت و تعظیم ہے وہ زیادہ ہے؟ نہیں, اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا بھی نہیں, اس کے بڑوں کا بھی نہیں. صحیح, جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی. نہیں, تکفیر نہ کریں, نفرت کریں اس بنیاد پر کہ یہ غلط فہمی ہے. ہم صحابہ کو برا بلا کرتے ہیں, سب کو شتم کرتے ہیں, غلط فہمی ہے. آپ لوگ نہیں کرتے؟ کوئی سب کو شتم نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. حرام ہے سب و شتم, اخلاق اہل بیت میں ہے ہی نہیں. صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتے. اچھا, ہم مکتب کی بات کر رہے ہیں. میں بھی مکتب کی بات کروں, مکتب میں نہیں ہے. نہیں, ٹھیک ہے نا. اسلام میں سب و شتم نہیں ہے. مسلمان سب و شتم کرتے نہیں کرتے آپس میں؟ کرتے ہیں. اسلام میں ہے نہیں, حرام ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے مکتب میں سب و شتم نہیں ہے, کسی کے لیے بھی نہیں.
اچھا تو ہم کسی کے لیے اس کو کیسے نہیں جائز؟ صحابہ کے حوالے سے جو سب و شتم ہے ہاں۔ مطلب یہ اس طرح ان پہ تنقید کرنا، تنقید سب شتم نہیں ہے، اچھا تنقید سب و شتم نہیں نہیں، تنقید تو وہ تو میرا بنیادی انسانی حق ہے، صحیح ہے، کیونکہ مجھے اس جگہ سے کام ہے، اچھا وہ آپ نے بتایا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہاں۔ آپ اس جگہ واپس جانا کیونکہ ہم پرانا ہیں، پرانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح تو ہے، ہم پرانے جب ہیں تو ہم اس زمانے کو جاننا چاہیں گے، ہاں ہاں ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھیں کھولیں گے تو جو اچھا ہے وہ اچھا نظر آئے گا، جو برا ہے وہ برا نظر آئے گا، ہوں۔ یہ تو کوئی سب و شتم نہیں ہے۔ اچھا یہ جو تبرہ ہے غالباً پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ، اس میں آپ نے فرق بڑا بتایا تھا کہ تبرہ اور سب و شتم میں فرق ہے بنیادی طور پر، ہاں عام طور پر لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں، نہیں، سب و شتم حرام ہے، تبرہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، صرف شیعہ نہیں، اچھا یہ یعنی سنی شیعہ دونوں میں ہاں ہاں، متفق ہے تبرہ، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے تبرہ، سب و شتم ہر مسلمان پہ حرام ہے، ہر شخص کے لیے، کوئی اس میں یعنی یہ چھوٹا ہے میں ملازم کو سب و شتم کر سکتا ہوں اپنے، ہوں۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی سب و گزرے شتم ہوئے کو بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی نہیں کر سکتے، سب و شتم حرام ہے، تبرہ جزء ایمان ہے۔ فار ایگزامپل سب و شتم کے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، مثلاً ذاتی تنقید کرنا یا گالم گلوچ، اردو بولیں گالم گے، گلوچ جسے گالم گلوچ کہیں، گالم گلوچ کسی کی ذات کے حوالے سے، اور جو تبرہ ہے وہ اس کے نظریے سے ہوتی ہے، اس کی ذات سے برات ہے، برائی سے برات، برائی سے، برائی سے، کوئی شخص ہے مثلاً میں کہوں کہ ہاں۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی غیر المغضوب علیہم، تبرہ ہے، تبرہ ہے نا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت کرنا جن پر تیرا غضب ہوا، ہاں یہ تبرہ ہے نا، جن پہ غضب ہوا ہے ان سے تبرہ ہے نا، ان سے دوری ہے نا، لیکن وہ تو یہود اور نصارہ جو بھی ہیں، ہاں ابھی اس کے مصداق پہ بعد میں آتے ہیں نا اگر اپنے نکل آئے مصداق میں تو پھر تو مجبوری ہے نا، اچھا۔ مصداق کے بعد میں کرتے ہیں، تبرہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو واضح ہو گیا نا۔ یہاں پہ تو لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہ تبرہ ہے، کیونکہ یہ ایک پورا ایک شیعہ کے اندر پورا علم کلام کے اندر چیپٹر ہے البراء والولاء، تو وہ اس سے آپ ایک خاص مفہوم لیتے ہیں نا، نہیں نہیں، ابھی آپ اسی مفہوم کی اس میں شروعات میں تو آئے نا، ٹھیک ہے نا، اس کی شروعات میں آئے، آپ کہیں جناب ہمیں ہر برے سے ہر مغضوب سے ہمیں دوری اختیار کرنی، صحیح اختیار کرنی ہے، جو ٹھیک۔ قرآن مجید میں جن کے بارے میں آیا ہے، نہیں نہیں، یہ کہاں کا ہے؟ یہ قرآن مجید غیر المغضوب علیہم ولا لیکن یہ مغضوب وہ مغضوب ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، یہ کدھر ہے؟ ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی نا، قرآن میں یہ آیا کہ ہر مغضوب سے دور رہو، جی ہر مغضوب ہر سے مغضوب، دوری اختیار کرو، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، میں ہر مغضوب سے دور ہوں، جس پہ اللہ کا غضب ہے میں اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا، میں اسے دور رہوں گا تو غضب الہی سے بچوں گا، اگر میں اس کے پاس چلا گیا تو میں بھی مغضوب ہو گیا، صحیح، پھر میں صراط مستقیم پہ تو نہیں ہوں، پھر میں انعمت علیہم کے ساتھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر میں نے انعمت علیہم کے ساتھ رہنا ہے یہ تولا ہے، میں نے مغضوب علیہم سے دور رہنا ہے یہ تبرہ ہے، تو یہ تولا اور تبرہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز میں کرتا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو سارے مسلمان تبرہ ہی ہو گئے میرے حساب سے، وہی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے کہا جو سے ایمان ہے، اچھا کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ مصداق پہ آ کے بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کی بات کہ مصداق کیا ہے، وہ ہر انسان کا اپنا- خوف کیا ہے جو اسے جو ایک جو ہمارے جو اسکالر بتاتے ہیں کہ یہ میں یہ سوال کرنے کی کوشش اہل سنت علماء سے بھی کروں گا کہ آخر پھر کیا وجہ ہے کہ پھر جب سارے مسلمان ہی تبرہ کرتے تو پھر صرف شیعہ ہی کیوں مورد الزام ہے؟ وہ تو پھر ان سے پوچھیے، یہ میں سوال ٹھیک ہے کوشش نا، کروں گا ان سے پوچھیے، ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خود جواب دیں، خود جواب دیں، ہاں، بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ ہم کہہ دیتے ہیں، دیکھیے جب قرآن نے یہ کہہ دیا تو مصداق ڈھونڈنا آپ کا حق ہے، مصداق ڈھونڈنے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے ہیں، اسی لقلقہ لسانی تو نہیں ہے نا، مصداق ڈھونڈنا ہے، جب مصداق ڈھونڈنے پہ آتے ہیں تو آپ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تبرہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہاں نہیں اصل تبرہ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر اصل کا اقرار کر لیا جو کہ قرآنی حقیقت ہے تو اس کے مصداق ڈھونڈنے پڑیں گے، پھر امت آگے چلے گی، اور اس کے بعد انہیں اگر وہ یہ نظر آ گیا کہ کس پہ کس کا غضب ہوا تھا، اللہ کا غضب کس پہ تھا کس پہ نہیں تھا، اللہ کے غضب کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ رسول خدا کس پہ غضبناک ہوئے تھے کس پہ غضبناک نہیں ہوئے تھے، وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جس پہ رسول خدا غضبناک ہوئے پھر مسائل شروع ہو جائیں گے کہ نہیں 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 یہ نہیں، یہ نا، پھر رسول خدا کے بعد رسول کی بیٹی جس کے بارے میں رسول کہہ گئے کہ جو جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے میں ناراض، اس سے خدا ناراض، وہاں پہ بھی مغضوب علیہم نظر آنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا، نہیں نہیں یہ بھی نہیں، تو اصل اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تبرہ کو ہی دین سے نکال دو، دین سے شاید نکال سکیں، کہنے کے حد تک، نماز سے نہیں نکال سکتے۔ بات تو فرقوں کی ہو گئی نا کہ بلا دین، یہ تو
نماز میں تو سب متفق ہیں، آپ نے بات کی نماز میں، لیکن یہ جو مسائل آپ نے گنوائے ہیں، بات تو وہاں پر وہی ساری بات آ گئی، وہ اختلافات کی آ گئی نا. اس بنا کے اوپر اگر ایک کہے کہ ایک شخص کے آپ بھی جو ہے وہ تبرہ کریں، یا آپ کو بھی یہی قرآن والا انداز اپنانا چاہیے اور آپ بھی یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور ان واقعات کو آپ غیر المغضوب یا اس میں لے کے آتے تو پھر بہت بات آگے چلی جائے گی. یہی کہہ رہے ہیں، بات کیونکہ دور تک جاتی ہے اس لیے جدید ہو کوئی جاتی ایسی ہے. درمیانی راہ نہیں ہے اس میں؟ کوئی درمیانی راہ نہیں ہے، ایک دو راہ ہے نا، قرآن دو راستے بتا رہے ہیں. آپ بھی ہر سورہ حمد میں انہی دو راستوں کی بات کر رہے ہیں. کوئی درمیانی راہ نہیں، اگر کچھ اس طرح ہو جائے کہ آپ تھوڑے اپنے عقیدوں سے پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑا سا وہ قرآن کو کرنا پڑے گا نا، یا تو جدید کرنا پڑے گا یا قدیم پہ رہنا پڑے گا. قدیم نے تیسرا راستہ بتایا ہی نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ، بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے زون ہے ہی نہیں. لوگ بدلے ہیں، آپ لوگ اپنے اس میں وہ نہیں. ہم بلیک اینڈ وائٹ. اچھا، ہمیں کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہے. ہم قرآن کے وائٹ کو وائٹ کہنے میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم قرآن کے تبرہ کو لینے میں اور اس کے مصادیق ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جو اللہ کا مغضوب ہے وہ اس پہ ہماری طرف سے لعنت ہے. اچھا، لعنت وہ نہیں ہے، ہاں تبرہ نہیں، یعنی سب و شتم نہیں ہے. اچھا، یہی غضب ہے اللہ کا. لعنت کا مطلب اللہ کا غضب جیسے ہے. قرآن مجید میں فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تو سب و شتم نہیں کرتا نا، جی ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نعوذ اچھا، باللہ لعنت سب و شتم میں نہیں ہے نا، تو اللہ اچھا، اللہ تو سب و شتم نہیں کرے گا نا. جو سب و شتم حرام ہے وہ خدا کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خدا کر سکتا ہے. ہمیں منع کیا ہے کہ قرآن میں کہا گیا وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. یہ جو قرآن کا مغضوب سے کو مغضوب کہنا یا ملعون کہنا ایک ہی لفظ ہے. لفظ تھوڑا سا بدلنے سے کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی سب بشرط نہیں، یہ کرنا پڑے گا. جب یہ کرنا پڑے گا تو کچھ لوگوں کو اپنے نظریات کی وجہ سے خوف آتا ہے. خوف آنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہاں پہ آپ یہ جائیں گے نہیں، آپ اس جگہ پہ جائیں. بس یہ آخری سوال ہے آج کے اس موضوع کا، آپ کا وقت کافی لے لیا، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے تقریباً. نماز میں جو کچھ یہی تبرہ یا اس طرح کا کچھ ہے، کلمات ایسے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ کرتے ہو؟ یہی ہے نا سورہ حمد ہے، ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں. ابھی ہماری ساری بات ہوئی نا، ٹھیک ہے نا، آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. اچھا، ہاں، کوئی اس طرح مطلب اور کچھ؟ اور یہ میں بتا دوں، آپ یہ جو تبرہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اچھا، کیسے پہنچ رہا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مغضوب علیہم ہیں ان سے میں دور ہوں، تو ان پہ لعنت پہنچ رہی ہوتی ہے. جو اللہ کے میثاق جو مرضی، ابھی ہم میثاق پہ نہیں آتے، ٹھیک ہے نا. جیسے یہود ہو گئے یا نصارہ جو جن پر غضب ہوا ہے. ہاں، جن پہ غضب ہوا ہے وہ صرف یہود ہیں. سبت والے جو ہفتے کے دن جو صرف وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے. نہیں، میں کیونکہ قرآن مجید میں انہی کے تفاسیر میں سب نے لکھا ہے غیر المغضوب علیہم الیہود ولا الضالین النصارى. یہ کہہ رہے نا، یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ ادھر کچھ کو بچانے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے. وہی لفظ واضح ہے، وہ یہود و نصارہ تو نہیں کہا نا کہ ہمیں یہود میں سے قرار نہ دے، ہمیں نصارہ میں سے قرار نہ دے. خدا نے یہ تو نہیں کہا، یہ نا غیر الیہود و غیر النصارہ تو نہیں ہے نا، تفاسیر میں ہے. وہ تفاسیر اس کو جو لوگوں کی باتیں نا، وہ تو ہم نے کہا انہوں نے تو کچھ کرنا ہے، مجبوری ہے. قرآن تو بہت واضح ہے نا. جب آپ غیر المغضوب کہہ رہے ہیں تو جو بھی مغضوب ہیں ان پہ لعنت پہنچ گئی. میثاق جو بھی ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا. جو بھی ضالین ہیں ان پہ بھی لعنت ہوگی، صحیح. جو بھی گمراہ ہیں. اب عیسائی گمراہ ہیں، عیسائی کے بعد ہم کوئی گمراہ، اگر تو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہوتا نا کہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے کسی پہ اللہ کا غضب نہیں ہوتا. بس یہ آخری مختصر سا سوال ہے آپ کی قیمتی وقت میں سے، یہ جو یہاں پر مثلا یہی تبرہ یا ان چیزوں کو لے لیں، اس کا عام مسلمان کی زندگی میں کیا کردار ہے؟ عام مسلمان کہے مجھے آپ، یعنی مطلب کیا شیعہ میں ہوں گا تو مجھے یہ ساری چیزیں کرنی ضروری ہے؟ یہ سب آپ سنی رکھے بھی آپ کو یہ سب کرنا ہے نا. اس سے فرار نہیں ہے. اچھا، مطلب یہ تبرہ سنی بھی کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے نا. سورہ ہم تو سننی پڑتا ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. یہ ہو جاتی ہے اہل سنت میں، ہمارے نہیں ہوتی. فاتحہ نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحہ، فاتحہ الکتاب بھی دونوں کے ہاں ہے. یہ شیعہ سنی دونوں کی یہ روایت ہے. اچھا، دونوں بغیر فاتحہ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. مسلمانوں کو یہ چھوٹ حاصل نہیں ہے کہ کسی مسلمان پہ اللہ کا غضب نہیں ہوگا، کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہوگا. یہ ہے کسی کے لیے نہیں، چھوٹ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو مسلمانوں میں جو مغضوب علیہم وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اچھا، مسلمانوں میں جو ضالین وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. مطلب جو جیسے چھوٹے چھوٹے جرم کرنے والے یا بڑا جرم کرنے والے یا جس طرح کسی کا حق مار دیا، کچھ اس طرح کر دی، وہ بھی اس میں شامل. خدا بہت غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. چھوٹے چھوٹوں کو تو بخش دے گا، اس کیٹیگری میں نہیں ڈالے گا. بڑے بڑے آئیں گے. اچھا، بڑے مگرمچھ ادھر پھنسیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور الہی آمین. ایمان پہ خاتمہ ہو. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا
آج کا یہ اسلامک پوڈ کاسٹ جو علامہ انور علی نجفی اور مفتی فضل ہمدرد کے درمیان تھا، آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اسلامک پوڈ کاسٹ مجالس آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی یہ اسلامک پوڈ کاسٹ اور ویڈیو سے مستفیض ہو سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔